بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بمشکل شام کا کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی۔ ابھی صرف 4:30 کا وقت ہوا تھا، لیکن چونکہ ہم دیہات میں رہتے تھے اور یہاں کے لوگ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا کر 8 بجے تک سو جاتے اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے جاگ جاتے تھے، اس لیے رات کا کھانا سردیوں میں 4:30 کے قریب بنا کر رکھ لیا جاتا تھا، اور گرمیوں میں 6:30 اور 7 بجے تک۔ شروع میں تو مجھے اس روٹین سے بے حد پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ میرا بچپن جوانی سب شہر میں ہی گزرا تھا۔ میں شہر میں پلی بڑی تھی اور وہیں کی ہی میری پیدائش تھی۔ دیہات کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے بے حد مشکل ثابت ہوا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اب جا کر میں تھوڑا بہت ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ اس میں زیادہ ہاتھ میری نندوں کا تھا، جنہوں نے مجھے آہستہ آہستہ کافی کچھ سکھا دیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ اگر میری نندیں نہ ہوتی تو نہ جانے میں یہاں تک بھی پاتی کہ نہیں، کیونکہ میری ساس کو تو میں ایک آنکھ بھی نہ بھاتی تھی۔ خیر، میں نے چولہے میں تھوڑی اور لکڑیاں لگائیں اور ڈبہ بھر کر پانی کا اس پر رکھ دیا، تاکہ رات کے کھانے کے بعد جب برتن دھونے کا وقت ہو تو تب تک پانی گرم ہو جائے، ورنہ یہاں کے یک ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگاتے ہی میرے فرشتے مجھے چھوڑ جاتے تھے۔ ان سب سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں کچھ دیر آرام کر لینا چاہتی تھی، تاکہ میں اپنے شوہر کو فریش ہو کر ویلکم کر سکوں۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور پھر کچھ دیر بعد مایوسی سے واپس رکھ دیا۔ یہاں سمارٹ فون رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا، نیٹ دور دور تک نہیں تھا۔ کال یا میسج کرنے کے لیے بھی باہر برآمدے کے آخری کونے میں جانا پڑتا تھا، تب جا کر 2 سے 3 سگنل آتے تھے اور مشکل سے کال پر بات ہوتی تھی۔ نہ جانے میں کہاں آ کر پھنس گئی، مجھے جانے کون سے پاگل کتے نے کاٹا تھا جو میں اس جنگل میں آ گئی، اور نہ جانے میں بابا کو کیا سوچا کہ انہوں نے میری شادی اس گموار دیہات میں کرا دی۔ یہاں نہ کوئی سہولت تھی، نہ آسائش، اور نہ ہی کہ محفوظ ہونے کا طریقہ۔ نہ جانے لوگ یہاں کیسے رہ لیتے تھے۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب میرے کانوں میں شوہر اور ساس کی آواز پڑی۔ میری ساس بہت اونچا اونچا بول رہی تھی۔ میں نے ان کی باتوں سے اتنا ہی اندازہ لگایا کہ وہ میرے شوہر سے سخت برہم تھیں۔ میں فوراً سے دوپٹہ سر پر جماتی کمرے سے باہر نکلی، جہاں سامنے ہی میرا شوہر اور ساس کھڑے تھے۔ میری ساس بے حد غصے میں لگ رہی تھیں اور میرے شوہر کو اونچی اونچی آواز میں بددعائیں دے رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کوئی ماں اپنی اولاد کو بددعائیں کیسے دے سکتی ہے، اور وہ بھی مغرب کے وقت، جہاں اس وقت کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ کہنا تھا کہ اس وقت جو بھی بددعا کرو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر کچھ دیر تو اپنی ماں کو چپ کراتا رہا، لیکن وہ چپ نہ ہوئی تو اسی دوران میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے اس کے چہرے پر غیظ و غضب چھا گیا، اور وہ میری ساس کو چھوڑ کر میری طرف بڑھا اور میرے قریب پہنچ کر مجھے کھینچتا ہوا کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میں اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جانے لگی تھی۔ میرے شوہر کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں ایک دم بوکھلا گئی تھی، کیونکہ ایسا واقعہ آج پہلی مرتبہ پیش آیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن میری ساس مجھے دیکھتے ہی رخ موڑ گئی اور مجھے یوں ہی چھوڑے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا۔ تب تک میں بھی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کھینچ کر اندر پھینکا اور پھر اندر آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے بچاؤ کی بے حد کوشش کی، لیکن میں کہاں ایک کمزور سی لڑکی ایک ہٹے کٹے مضبوط اور توانا آدمی سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ میرا شوہر مجھے زخموں سے چور چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ ہل بھی سکتی۔ کچھ ہی دیر بعد میری دونوں نندیں دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں اور بمشکل سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ ایک میرے پاس ہی بیٹھی رہی، جبکہ دوسری فوراً کچن میں گئی اور میرے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لے آئی۔ میں نے دودھ پیا، میرے ہوش کچھ بحال ہوئے تو مجھے نندوں کو اپنے پاس دیکھ کر اچنبھا سا ہوا۔ وہ تو اپنے اپنے گھروں میں تھیں، پھر یوں میرے پاس کیسے آ گئیں؟ میرے ذہن میں مچلتا سوال میری بڑی نند نے پڑھ لیا اور مجھے کہا کہ ان دونوں کو میری ساس نے فون کر کے میرے شوہر کے بارے میں بتایا اور ان دونوں کو یہاں بلایا تھا۔ میں اپنی ساس کی چلاکی پر اش کر اٹھی تھی۔ پہلے بیٹے کو غصہ دلا کر مجھ پہ سوار کروایا اور پھر زخموں پر نمک چھڑنے کے لیے بیٹیوں کو بھی بلا لیا۔ میرا دل اپنی ساس کی طرف سے
ایک دم ہی برا ہوا تھا۔ آج تک میں نے ہمیشہ اپنی ساس کے ساتھ خدمت کی تھی۔ بھلے مجھے کچھ خاص تجربہ نہیں تھا مگر میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ لیکن میری ساس کا ازل سے قائم غرور کبھی نہ ٹوٹا تھا اور اس نے بظاہر ابھی تک تو مجھے کچھ نہ کہا تھا، لیکن اب لگتا تھا کہ وہ ساس بہو کے جھگڑے شروع کرنا چاہتی تھی، جس کا ایک نمونہ اس نے آج دکھا دیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہوئیں تو میں بمشکل اٹھی اور واش روم جا کر وضو کیا اور آ کر نماز پڑھنے لگی۔ میری نندیں کمرے سے جاگ چکی تھیں، شاید ساس کے کمرے میں تھیں یا پھر اپنے سابقہ کمرے میں۔ خیر نماز سے فارغ ہو کر باہر آئی اور وہ دونوں جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ میں نے کھانے پر رکنے کے لیے کہا مگر وہ دونوں معذرت کرتے پھر آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ میری ساس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ویسے تو وہ روزانہ سب باورچی خانے میں ہی کھانا کھاتے تھے مگر نہ جانے کیا سوچ کر میں نے اپنی ساس کا کھانا نکالا اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سپارہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے کھانے والی ٹرے میز پر رکھی اور کمرے سے باہر آئی اور پھر اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا، چولہے میں موجود راکھ بجھائی اور اپنے کھانے کے برتن دھو کر واپس کمرے میں آ کر سو گئی۔ ساس کے کمرے سے برتن اٹھانے کی زحمت میں نے نہیں کی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میاں صاحب کام پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مجھے جاگتے دیکھ میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے تھوڑے بہت نخرے دکھائے مگر پھر اس شرط پر راضی ہو گئی کہ وہ مجھے اس ہفتے شہر بابا سے ملوانے لے کر جائے گا۔ میں فریش ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے باہر نکلی اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تاکہ ناشتہ بنا سکوں۔ میری ساس پہلے سے ہی باورچی خانے میں موجود تھی۔ ہم دونوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ ناشتہ بنا کر چکی تھی، چائے بنی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے تازہ پراٹھے ڈالے اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میرا شوہر کام پر چلا گیا اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میری ساس پڑوس میں گئی ہوئی تھی، اس کے آنے تک میں سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا ساس کے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت میرے شوہر گھر لوٹ آیا تھا۔ ویسے تو وہ کام پر ہی کھانا کھا لیتا تھا مگر آج اسے اپنی طبیعت کچھ خراب محسوس ہو رہی تھی، اس لیے 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر تھوڑا ریسٹ کرنے گھر آ گیا تھا۔ میں دن کا کھانا بنا رہی تھی اور شوہر کمرے میں آرام کر رہا تھا جب ایک مرتبہ پھر گھر ساس کی بددعاؤں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ میرے کمرے میں میرے شوہر کو نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو میرے شوہر نے ساس کے سامنے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری ساس خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے نفرت سے دیکھا تھا۔ ابھی صبح ہی تو میرے اور میرے شوہر کے درمیان صلح ہوئی تھی اور ابھی پھر سے لڑائی ہو گئی۔ شاید ساس ہمیں خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر میرا یہ اندیشہ درست ثابت ہوا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی بری طرح سے رو رہی تھی۔ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اب ہر روز ہی مجھے یہ ذلت سہنی پڑے گی، ہر روز ہی یہ مار کٹائی میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی یا پھر میرے نصیب میں۔ پھر سے جاگنا تھا، اس کا فیصلہ تو اب وقت نہیں کرنا تھا۔ جانے اب وقت کون سی کروٹ لینے والا تھا۔ میرا نام رائنا ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو کہ میری ذاتی زندگی پر مبنی ہے۔ میری پیدائش مظفر آباد شہر میں رہنے والے خاندان میں ہوئی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ بابا کشمیر کی قومی اسمبلی کے ایک آدمی کے دفتر میں بطور کلرک کام کرتے تھے۔ ماما وہیں کی ایک NGO سے منسلک تھیں اور زیادہ تر وقت باہر ہی گزارتی تھیں۔ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ ان کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ جب اسکول جانے کی عمر ہوئی تو ماما نے مجھے ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیا۔ وہ دن کو کام میں مصروف رہتی اور شام کو مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر آتی تھیں۔ اپنے والدین کی بے حد لاڈلی تھی۔ مجھے ہر طرح کی سہولت اور آسائش میسر تھی۔ کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی لیول میں پہنچ گئی۔ مجھے شروع سے لے کر اب تک کافی کھلا ڈلا ماحول فراہم ہوا تھا، اس لیے میں بھی کافی کھلے ذہن کی مالک تھی۔ مجھے یونیورسٹی میں پہلا سال تھا جب ایک دن میں گھر آئی تو اپنی ماں کو کفن میں لپٹا پایا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ابھی صبح ہی تو میری ماں بالکل صحیح سلامت گھر سے نکلی تھی تو اچانک یہ کیا ہو گیا؟ بابا سے پوچھنے پر پتا چلا کہ کسی خاتون کا کیس میری ماں کے پاس تھا۔ ماں نے اس خاتون کو حق دلوانے کے لیے اس کے سسرالیوں پر کیس کیا تھا، جس کے جواب میں ان لوگوں نے دن دہاڑے میری ماں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ ماں کا جانا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری پوری دنیا ہی لٹ گئی تھی۔
ماں کے قاتلوں کو بروقت پکڑ کر جیل میں تو ڈال دیا گیا تھا، مگر اس کا کیا فائدہ تھا؟ ان سے جیل میں جانے سے کون سا میری ماں واپس آ جانی تھی؟ ماں کے بعد میری حالت بے حد بگڑ گئی تھی۔ یونیورسٹی چھوٹ گئی تھی اور گھر میں بھی مجھ سے رہا نہ جاتا تھا۔ میری حالت کے پیش نظر دادی نے ابا کی دوسری شادی کر دی۔ میری دوسری اماں گھریلو خاتون تھی، مگر مجھے ان سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مجھے بے حد محبت دیتی، مگر وہ میری ماں تو نہیں تھی۔ میں نے کئی مرتبہ ان سے بدتمیزی کی اور ضد میں آ کر غلط صحبت میں پڑ گئی۔ تب اس نے میرے بابا کو نہ جانے کیا کہا کہ وہ میری شادی کا فیصلہ کر بیٹھے اور اماں کے کہے کے مطابق ہی میری شادی ہٹیاں والا کے ایک خاندان میں طے کر دی۔ لڑکا ابا کے کسی دوست کا بیٹا تھا، اس کی رہائش ہٹیاں والا کے گاؤں میں ہی تھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میں نے خوب واویلا کیا، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور بابا کو کہا کہ یہ لڑکی بے حد بگڑ گئی ہے، اس کو سدھارنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی شادی کسی دیہات میں ہو۔ جب یہ دیہات میں رہے گی تو خود ہی سمجھدار اور سگڑ ہو جائے گی اور دیہات کی آب و ہوا سے کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ بابا نے اماں کی بات کی تائید کی اور مجھے یقین دلایا کہ میں وہاں ہمیشہ بہت خوش رہوں گی۔ اور یوں میری شادی مظہر سے طے کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت میں اپنے ماں باپ سے سارے روڑ آئی تھی اور مکمل طور پر اپنے سسرال میں بسنے کی ناکام کوششیں شروع کر دی تھیں، مگر بے حد مشکل امر تھا اور شہر اور گاؤں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے کافی دھول مٹی سے الرجی ہو جاتی تو کبھی پانی اور ہوا سے، اوپر سے یہاں کے کام اور نظام دیکھ کر مجھے اپنے سامنے موت نظر آتی تھی۔ میرا پورا دن رونے دھونے میں گزر جاتا تھا۔ میری ساس انتہائی عجیب و غریب قسم کی عورت تھی۔ وہ زیادہ تر کمرے میں بند رہتی تھی۔ جب کبھی ہم سامنے ہوتے تو عجیب سی نظروں سے مجھے اور میرے شوہر کو گھورتی رہتی تھی۔ جب کبھی مجھے اکیلے دیکھتی تو مجھے اشارے کرتی رہتی۔ اس کے اشاروں کا مطلب میں آج تک نہ سمجھ پائی تھی۔ میں 2 شادی شدہ نندیں تھیں جو یہیں قریب میں ہی رہتی تھی، مگر بے حد اچھی تھیں۔ میں نے اس گاؤں میں رہنا سیکھا تھا تو صرف اور صرف اپنی نندوں کی وجہ سے، جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا تھا کہ میں یہاں رہنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میری ساس میرے شوہر کو ہر روز رو کر بد دعائیں دیتی اور شوہر غصہ ہو کر مجھے مارتا اور کہتا کہ تیری وجہ سے میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں اپنے شوہر کے الفاظ پر ساکت رہ جاتی۔ میں نے اپنے ذہن پر بہت زور ڈالا، مگر پچھلے 1 سال سے میں نے کبھی اپنی ساس کو کوئی اونچا لفظ تک نہ کہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ عجیب لگتی تھی، مگر میں نے اس کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا اور ہمیشہ کوشش کی تھی کہ میری ذات سے اس کو تکلیف نہ ہو، مگر نہ جانے کیسے اس سب کے باوجود میرے شوہر نے مجھے قصوروار ٹھہرا دیا تھا، جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہ تھی۔ میں تو بے قصور تھی۔ میرے شوہر کو یہ بات کون سمجھاتا؟ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میرا ارادہ واپس اپنے باپ کے پاس چلے جانے کا تھا۔ اس سے رشتہ میں نے توڑا تھا، لیکن تھے تو وہ میرے بابا ہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ جس حال میں بھی رکھیں گے، جہاں کہیں بھی رکھیں گے، میں رہ لوں گی۔ سوتیلی ماں سے بھی معافی مانگ لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اس کے پیروں میں ہی کیوں نہ گرنا پڑے، مگر اب اس جنم میں مزید رہنا میرے لیے موت کے مترادف تھا۔ میں نے اپنے فیصلے سے اپنی نندوں کو آگاہ کیا تو وہ میرے پیروں میں گر گئیں اور رو رو کر کہنے لگیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر نہ جاؤں، نہیں تو سب برباد ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اس گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ میں ایک دم بوکھلا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ان کا یوں میرے پیروں میں گرنا مجھے اچھا نہ لگا۔ تب میری چھوٹی نند اٹھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ پلیز یہاں سے مت جانا، نہیں تو میری ماں وقت سے پہلے ہی مر جائے گی۔ فقط 2 مہینے اور یہاں رہ لو۔ اس نے کہا کہ وہ میری ساس کو سمجھائے گی، دوبارہ وہ میرے شوہر سے کوئی بات نہیں کرے گی، جس سے میرا شوہر غصہ ہو کر مجھ پر تشدد کرے۔ ان کی منت ترلے دیکھ کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی۔ میرے ذہن میں ان کی بات گھوم رہی تھی کہ اگر میں یہاں سے گئی تو ان کی ماں مر جائے گی۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کہ اس نے صرف ایسا مجھے روکنے کے لیے کہا تھا یا پھر وجہ کچھ اور تھی؟ سوچنے کی بات تھی کہ میرے یہاں سے جانے پر اس کی ماں کیسے مر سکتی تھی، اور 2 مہینے بعد ایسا کیا ہونے والا تھا؟ اسی تجسس کے باعث میں نے اپنے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور وہیں رہ کر پتہ لگانے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر کیا بات ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل تھی، لیکن فی الحال میں کسی سراغ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ دن دھیرے دھیرے آگے سرکنے لگے تھے۔ میری نندوں کے سمجھانے کے بعد ساس اور شوہر کے رویوں میں کافی فرق آ گیا تھا۔ اب ان کی کوشش ہوتی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں ہی نہیں۔ کافی دن گزر گئے تھے، گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہوا تھا، لیکن میرا شوہر پھر بھی ہر وقت مجھے غصے سے گھورتا رہتا تھا۔ مجھے اب اس کے غصے کی کوئی وجہ سمجھ نہ آتی تھی۔
نہ جانے اس نے کیوں ہر وقت ہی کریلے چبائے رہتے تھے۔ مسکرانا تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر ہی لیا تھا۔ یوں اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ایک دن صبح اٹھی تو باورچی خانہ رات والی حالت میں تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ میری ساس ابھی تک نہ اٹھی تھی۔ میں نے اپنا کھانا پینا انہوں نے الگ کیا ہوا تھا۔ صبح بھی ہمارے اٹھنے سے پہلے ناشتہ کر لیتی تھی، دن کو بھی، اور یوں ہی رات کو بھی کرتی تھی۔ میں نے ان کو کبھی پوچھنے یا کچھ کہنے کی جرت نہ کی تھی، بس وقت پر کھانا بنا کر رکھ دیتی تھی۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ میری ساس ابھی تک نہیں جاگی ہے۔ میں نے ناشتہ بنایا، پھر میں نے اور شوہر نے ناشتہ کیا، جبکہ ساس کا ناشتہ بنا کر میں نے ڈھک کر رکھ دیا تھا کہ وہ جب جاگیں گی تو کر لیں گی۔ میں صفائی ستھرائی کا کام ختم کر کے کمرے میں آئی اور پھر یہیں پڑوس سے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر ان کے سسر کی کل کی دعا تھی۔ وہاں سے واپس آتے آتے مجھے دیر ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ باورچی خانے میں دیکھا تو ساس کا ناشتہ یوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم ساس کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تاکہ ساس کو جگا کر پوچھ سکوں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں دوڑ کر اپنی ساس تک پہنچی جو بیڈ سے نیچے گری پڑی تھی۔ میں نے فوراً سے ساس کو سیدھا کیا۔ ان کا جسم یک ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے آوازیں جسے میں جگانے آئی تھی وہ میری آوازوں سے کہاں اٹھنے والی تھی۔ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو گئی تھی۔ میرے ساتھ پیر پھول گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ ساس کا فون اٹھایا تو سگنل نہیں تھے۔ اب میں اکیلی جان کیا کرتی؟ ساس کو اٹھا کر بیڈ پر بھی نہ چھوڑ سکتی تھی۔ بے بسی کے عالم میں گھر سے باہر نکلی۔ سر شکر کے گھر سے باہر ایک لڑکا نظر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فوراً سے میری نندوں کو بلا کر لے آئے اور خود اندر آ کر ساس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میری نندیں روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ آدھا گاؤں بھی ہمارے گھر میں پہنچ گیا۔ میری بڑی نند نے آتے ہی اپنے ماں کا سر میری گود سے اٹھایا اور مجھے کھینچ کر دور پھینکا۔ میں لوگوں کے قدموں میں جا گری تھی۔ میرے اٹھنے تک عورتیں میری ساس کو بیڈ پر لٹا چکی تھیں، جبکہ میری نند میری طرف آئی اور مجھے کھینچتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئی اور مجھے کمرے میں چھوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو اس کمرے سے باہر مت آنا، ورنہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی لیکن اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ میں نے کافی دیر دروازہ بجایا، بہت چیخی چلائی، مگر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ میں تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ تقریباً 5 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور میری نند کمرے میں آئی۔ الماری سے میری چادر نکال کر مجھے اڑائی اور بغیر میرے کوئی بھی بات سنے مجھے اپنے ساتھ لے کر چٹیاں کے ایک کلینک میں چلی گئی۔ وہاں میری مرضی کے خلاف اس نے میرے کوئی ٹیسٹ کروائے اور پھر مجھے گھر لے آئی۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میری نندیں مجھے کچھ بھی بتانے کی روادار نہیں تھیں اور جس سے بھی پوچھتی وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا۔ نہ جانے میں کس مشکل میں پھنس گئی تھی اور میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میری ساس کو محض 3 گھنٹے بعد ہی دفنا دیا گیا تھا اور میرا شوہر اس کا آخری دیدار نہ کر سکا۔ آخرکار میرے بہت زیادہ اصرار کے بعد میری نند نے مجھے حقیقت بتانی شروع کر دی۔ جوں جوں میں اپنی نند کی بات سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے حیرت سے میری آنکھیں پھٹتی جا رہی تھیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پچھلے 1 سال سے اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن مجال ہے جو آج تک کبھی ان دونوں نے مجھے اس چیز کی بھنک بھی لگنے دی ہو۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں کیسے ان کے بیچ رہتے ہوئے ان سے اتنی لاپرواہ ہو گئی تھی کہ مجھے احساس تک نہ ہوا کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میری نند کچھ دیر سانس لینے کو رکی اور پھر سے اس نے اپنا سلسلہ کلام جوڑا۔ میں پہلے ہی ایک جھٹکے سے نہ سنبھلی تھی جب میری نند نے مجھے ایک اور قیامت خیز خبر سنائی، جسے سن کر میں ایک دم اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ مجھے تو یہ خبر سنتے ہی مر جانا چاہیے تھا، نہ جانے میں اب تک زندہ کیوں تھی۔ میری آنکھیں بالکل خشک ہو چکی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون مجھے کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں۔ میرے ذہن میں تو جھگڑے چل رہے تھے جنہوں نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی تھی۔ اچانک ایک بار پھر سے گھر میں کوہرام سا مچ گیا۔ میرا شوہر ابھی ڈیوٹی سے واپس گھر آیا تھا اور آتے ہی اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ ماں کی موت کی خبر نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ مجھے گالیاں نکالنے لگا۔ اس کے خیال میں اس کی ماں کی موت
میری وجہ سے ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی موت کا سارا الزام مجھ پر ڈال دیا تھا۔ پھر کدال اٹھائی اور گھر کے پچھلے صحن میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ ہم سب حیرانگی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماں کی موت نے شاید اس کے دماغ پر اثر دیا تھا، جانے وہ یہ گڑھا کیوں کھود رہا تھا۔ جلد ہی ہمیں وجہ سمجھ آ گئی۔ گڑھا کھود کر وہ واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گڑھے کی جانب جانے لگا۔ گڑھے کے پاس پہنچ کر اس نے مجھے گڑھے میں دھکا دے دیا اور پھر زبردستی مجھے گڑھے میں دفنانے لگا۔ لوگوں نے میری مدد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرا شوہر اس وقت مکمل حیوان بنا ہوا تھا اور کسی سے بھی کنٹرول نہ ہو رہا تھا۔ اس نے سب لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا تاکہ کوئی بھی مجھے بچا نہ سکے۔ میں نے خود بھی گڑھے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ میرا شوہر مجھ پر مٹی ڈالنے لگا تھا، بہت تیزی سے مجھ پر مٹی ڈالے جا رہا تھا۔ میں خوف سے لرزنے لگی تھی، مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو چلا تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتے آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایسا معجزہ ہوا کہ میرے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ سے بیلچہ چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ جب میں نے اس کے پیچھے کھڑی ہستی کو واضح طور پر دیکھا، اسے پہچان بھی گئی تھی، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو میری نند نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا، تو پھر کیسے نہ پہچانتی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور گڑھے سے نکلنے میں میری مدد کی اور میرے کپڑے جھاڑ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری جان بچانے والی یہ کوئی اور ہستی نہیں بلکہ میری سوتن تھی۔ جی ہاں، یہ میرے شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے جزام کی بیماری تھی۔ میری نند اور میری ساس نے میرے شوہر کی بہت منتیں کی تھی کہ اس کا علاج کرایا جائے، مگر میرے شوہر نے کسی بات پر کان نہ دھرے تھے۔ اس کے نزدیک یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس کا علاج کرا سکتا۔ میری نندیں میری ساس کو کچھ دوائیاں لا کر دیا کرتی تھیں۔ میرے شوہر نے صاف منع کیا ہوا تھا کہ کسی کو بھی ساس کی بیماری کے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے، نہیں تو سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ دیہات میں عموماً یہی ہوتا تھا کہ سب کو یہی لگتا تھا کہ جس کو یہ بیماری لگتی ہے اس نے ضرور کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوتا ہے اور سزا کے طور پر اس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بیماری باعث شرمندگی تھی، اس لیے وہ کسی کو نہ بتانا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بھی اس بارے میں بھنک تک نہ لگنے دی تھی۔ میری ساس بیماری کے باعث کمرے میں ہی رہتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس سے یہ بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے۔ میرے شوہر کو ڈر تھا کہ میں پورا دن اس کی ماں کے ساتھ رہتی ہوں، کہیں مجھے بھی یہ بیماری نہ لگ جائے، اس لیے اس نے مجھ سے دور رہنے کے لیے شروع کر دیا اور پھر مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کر لی۔ میری ساس کو میرے شوہر کی دوسری شادی کا علم ہو گیا تھا، تبھی وہ میرے شوہر کو سمجھاتی اور وہ میری حق تلفی نہ کرے۔ میرا شوہر ان کی بات پر کان نہ دھرتا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ماں کو بے حد ستانا شروع کر دیا تھا اور وہ ہر روز اس سے جائیداد کا مطالبہ کرتا تھا تاکہ اس سے جائیداد لے کر اپنی دوسری بیوی پر اڑانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کی تنگ کرنے کی وجہ سے میری ساس اسے بد دعائیں دیتی تھی مرنے سے پہلے۔ میری ساس ساری جائیداد میرے نام کر گئی تھی۔ جب اس بات کا پتہ میرے شوہر کو لگا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے زندہ دفنانے لگا۔ وہ تو شکر کہ میری سوتن کو اس کی ساری سچائی پتہ چل گئی اور اس نے موقع پر آ کر مجھے بچا لیا۔ میرے لیے یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ میں موت کے منہ سے واپس آئی تھی اور مجھے بچانے والی میری سوتن تھی۔ میرا شوہر سچائی سامنے آنے پر کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی، جبکہ اس کی دوسری بیوی اب اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کے خیال میں بھی یہی مضر کی سزا تھی کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شدید نفرت کرنے لگ جائے۔